ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو احسان کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو فساد کو ختم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فساد سے نفرت کرنے والے لوگ، امن کے داعی، سلامتی کے داعی، وہ محسنین میں سے ہیں، یعنی احسان کرنے والوں میں سے۔ احسان، بھلائی، امن، سلامتی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس آیہ کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو فسادی بندہ ہے، فساد برپا کرنے والا، جھوٹی خبریں اڑانے والا، فیملی کے اندر، ملکی سطح پر، کسی بھی معاملے کے اندر جو بندہ توڑنے والا ہو، جوڑنے والا نہ ہو، سکون اور چین دوسروں کا تباہ و برباد کرنے والا ہو، چین اور سکون اور اطمینان دینے والا نہ ہو، اس کا شمار محسنین میں سے نہیں ہے۔ محسنین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے، محسنین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے، محسنین وہ ہیں، قرآن کریم نے ان کو محسنین فرمایا ہے کہ جو دوسروں کے لیے چین اور اطمینان اور سکون کا باعث بنے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو جو محسنین ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، ہم وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی انہیں سکون عطا فرماتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، اللہ اسے سکون عطا فرماتا ہے، جسمانی، روحانی، ہر لحاظ سے، ظاہری، باطنی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ اور جو دوسروں کے لیے بے سکونی کا، تباہی کا، بربادی کا، فساد کا، فسق و فجور کا سبب بنے، کبھی بھی نہ اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ اسے سکون، اطمینان دیتا، اور نہ ہی قبر کے اندر، نہ ہی حشر کے اندر، کسی مقام پر بھی وہ چین اور سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے سورہ القصص کے اندر آیت نمبر 77 ہے، ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر اے بندے، احسان کر جس طرح تجھ پر اللہ نے احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے انسان کو، بندے کو، فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد برپا کرنے کی زمین کے اندر کوشش نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین کو، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کی پسند نہ ہو پھر اسے کہاں چین میسر آئے گا؟ چین اور سکون ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو چین عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ کی پسند میں ہی نہیں، اللہ کا محبوب ہی نہیں، اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے، تو جس سے اللہ کو نفرت ہو پھر وہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری رحمت کے سائے تلے آ جائے، میری رحمت کا اس پر سایہ ہو۔ ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ بندہ میری رحمت کے قریب رہے، میری رحمت سے دور نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بندے کی بھی ذمہ داری ہے، بندے کی بھی ذمہ داری ہے۔ راستے رب العالمین نے دونوں دکھا دیے ہیں، اپنا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اپنے مخالف اور دشمن شیطان کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ تو جب دکھا دیا، انجام بھی بتا دیا اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، سب کچھ بتا کے اختیار دے دیا، اب بندے کی مرضی ہے وہ رحمانی راستہ اختیار کرے یا شیطانی راستہ اختیار کرے۔ رحمانی راستہ کیا ہے؟ امن، امان، سکون، اطمینان، چین، اور یہی میرے محبوب پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام یہی سبق دیتا ہے، یہی درس دیتا ہے کہ امن اور سلامتی جو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ گفتگو کے اندر سلامتی ہونی چاہیے، نظروں میں سلامتی ہونی چاہیے، بندہ قدم اٹھائے تو قدم اٹھانے میں سلامتی ہو، ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ بڑھانے میں سلامتی ہو، کردار کے اندر، گفتار کے اندر، ہر کام کے اندر سلامتی ہونی چاہیے۔ خیر کا دم بھرنا چاہیے، خیر کا ہی سوچنا چاہیے اور خیر کی طرف ہی ہاتھ بڑھانا چاہیے اور خیر کی طرف ہی قدم بڑھانا چاہیے، اللہ سے خیر ہی مانگنی چاہیے اور خیر کا ہی انسان کو داعی ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک انسان پر مہربان ہو جاتا ہے، قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے، اولاد کی طرف سے بھی پھر انسان سکون میں رہتا ہے، معاشی اعتبار سے بھی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے اور سکون سے ہی وہ بیدار ہوتا ہے۔ پھر اگر اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے چین اور سکون حاصل ہوتا ہے۔